اللہ رب العالمین سے ڈر گئے، خوف کھا لیے تو رب العالمین ہمیں نجات دے گا۔ آئیے اس کے ضمن میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں نہیں کی تھی، اس نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کی ہی نہیں، وہ برائیوں میں مبتلا رہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی بات، اپنا حق اور اپنا طاقت جو ہے شان و شوکت کے حساب سے انسان سے منوا ہی لیتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ انسان بھلے اس چیز کو مانے یا نہ مانے، لیکن انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ رب العالمین ہی ہمارا حقیقی مالک اور معبود ہے۔ وہ انسان بھی مانا اس چیز کو، پوری زندگی اپنا گزارتا رہا، جوانی، بچپنا، بڑھاپا، ادھیر سب گزار لیا، مرنے کے وقت آیا۔ مرنے کا وقت جب اس کا قریب آیا تو وہ آدمی کہتا ہے اپنے بچوں کو بلا کر کے کہ دیکھو، ہم نے اپنی پوری زندگی نیکیاں نہیں کی ہے، اب مجھے ڈر ستا رہا ہے کہ مجھے رب العالمین چھوڑے گا نہیں۔ اتنا ڈر ہوا اس کے اندر۔ اس نے اپنے اس ڈر کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو ہمارے جسم کو جلا دینا، اور جلا کر کے چھوڑنا نہیں، جب اس کا کوئلہ ہو جائے تو اس کو پیس بھی دینا، باریک کر دینا، پاؤڈر بنا دینا، اور جب میں پاؤڈر ہو جاؤں، باریک ہو جاؤں، راکھ ہو جاؤں تو پھر تم ہم کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ جب ہمارا جسم ہی نہیں رہے گا تو عذاب کہاں سے؟ بنی اسرائیل کے اندر مطلب پچھلے قوم میں یہ آدمی گزرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ذات الخدیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حوالہ یہ ہے، وہ آدمی تو اڑا دیا گیا، بچوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچہ زندگی میں باپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن مرنے کے بعد ضرور مانتا ہے، چاہے وہ جس طریقے کا بھی بچہ ہو، لیکن مانتا ضرور ہے۔ زندگی میں باپ کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد ہر وہ کام کرنا جانتا ہے کہ ابا نے یہ کہا تھا، ابا نے وہ کہا تھا، ابا نے ایسے کہا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، اور باپ کے مرنے کے بعد انسان کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے نے بھی یہی کام کیا، ہوا میں اڑا دیا۔ اب اڑا تو دیا، وہ تو رب ہے۔ تبھی تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹا سے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، دیکھ بیٹا، وہ جو رب ہے نا، وہ اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ آسمان کے بلندی کے اندر یا زمین کے پستی کے اندر یا پہاڑوں کے کھو کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور رب العالمین اس کو لانا چاہے تو لا کر کے اس کا حساب لے لے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک ہے، وہ باریکی سے جاننے والا، اور ہر چیز کا خبر رب العالمین کو ہے۔ وہ آدمی مرا، مرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہہ دیا، بچوں نے وہ اس کام کو کرنا شروع کر دیا اور اس باپ کے جو ہے راکھ کو اڑا دیا۔ رب العالمین نے منگا کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد پوچھا، آخر تم نے یہ کام اپنے بچوں سے کیوں کروایا؟ وجہ کیا تھی تمہاری؟ تو کہا کہ رب العالمین، ہم نے پوری زندگی تیری طاقت کو نہیں سمجھ پائے، ہم پوری زندگی تیری شان و شوکت کو نہیں سمجھ پائے، لیکن رب العالمین ایک دن احساس ہوا کہ ہمیں رب العالمین کو جواب دینا ہے، چونکہ ہر نبی کا یہی سلسلہ رہا اور یہی مشن رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور مرنے کے بعد کی تیاری کی جائے۔ ہر نبی نے یہی باتیں سکھلائی، اور رب العالمین نے ہر نبی کے ذریعے سے ہر قوم کو یہی باتیں بتلائی، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع کرے یا پھر جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے آئے۔ ہر نبی کا یہی مشن رہا کہ ایک اللہ کی عبادت اور اپنے آخرت کی تیاری۔ اب جیسے ہی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو آخری تیاری بھی شروع کر دے گا جو ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ رب العالمین، ہم کو احساس ہوا، جیسے ہی احساس ہوا تو میں نے سوچا کہ جب میں راکھ ہو جاؤں گا، چونکہ انسان ذات عقل ہوتا ضرور ہے لیکن عقل اس کا وہاں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پہ رب العالمین نے ختم کرنا ہوتا ہے، اور جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو رب العالمین کا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
انسان پوری زندگی جو چاہے کر لے، انسان اپنے آپ کو عقل و فہم میں یہ سوچے کہ بھئی ہم سب کچھ ہے، یہی تو انسان ہے، یہی تو انسان ہے کہ خود کے بنائے ہوئے چیزوں سے اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ ایٹم بم سب سے شکتیشالی بم ہے نا، لیکن انسانوں کا خود کا نقصان ہے، اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے، اس کا خود کا نقصان ہے۔ اگر سب لوگ چھوڑ دیں، سارے ملک والے اس کو چھوڑ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نقصان کس کا ہے؟ تو انسان ہمیشہ فائدے کے چکر میں نقصان کرتا ہے۔ رب العالمین نے جب اس سے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا، اس آدمی نے جواب دیا، رب العالمین مجھے ڈر تھا کہ میں جب آپ کے سامنے ہوں گا، تیرے سامنے جب ظاہر کر دیا جاؤں گا، جب ہمارے لاش کو دفن کر دیا جائے گا اور جب میں اٹھ کر کے تیرے سامنے آؤں گا تو مجھ سے حساب لے گا، تو میں حساب کیسے دوں گا؟ رب العالمین نے کہا یہی چیز تو مجھے چاہیے، مجھ سے ڈرو۔ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے یاد میں مچھر یعنی مکھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے اللہ کی یاد میں اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکال دیا ہوگا تو رب العالمین اس کے عوض میں اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے اور اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے بارے میں فریاد کر کے یہ ہمیں بتلانا ہوگا کہ رب العالمین میں تجھ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین میں تجھ سے خوف کھاتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہوا آنکھ سے آنسو نکال لے تو رب العالمین اس کی یقینی طور پہ مغفرت کر دے گا۔ کل قیامت کے دن انسان عرش کے سائے میں ہوگا۔ 7 قسموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے اکیلے میں تنہائی میں رویا ہوگا۔ وہ نوجوان جو رب العالمین کے محبت میں آ کر کے اپنی پوری زندگی، پوری جوانی رب العالمین کی عبادت میں گزار دی ہوگی تو رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ وہ نوجوان جس کو کسی نیک عورت نے، مطلب کسی خوبصورت اور مالدار عورت نے، حسب و نسب والی عورت نے دعوت گناہ دیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، جس دن رب العالمین کہے گا لقد احصاهم وعدهم عدا، سارے انسانوں کو کھڑا کر کے رب العالمین وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت والے دن ایک ایک آدمی کو بلا کر کے اس سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ اس دن میں رب العالمین کو کیا جواب دوں گا، اور وہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور دعوت گناہ کو ترک کر کے وہاں سے ہٹ جایا ہوگا تو رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت کرے گا۔ میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین کا موت کا فرشتہ آئے گا، ہمیں لے کے چلا جائے گا اور پھر ہمیں رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے بھی ہم سے خوف کھاتے ہوئے ڈرا ہوگا، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہی جنت کا حقدار ہو گیا۔ آئیے اس کے ضمن میں بخاری شریف کی ایک روایت بیان کرتا ہوا رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر ہیں اس حدیث کے راوی، عبداللہ ابن عمر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 3464 ہے، 3465 3465 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ اس حدیث کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا خوف کیا ہوتا ہے ذرا یہاں سے سمجھے۔ 3 آدمی ہیں اور تینوں آدمی سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے دنیاوی زندگی کے لذت کو ختم کر دیا ہوگا، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا ہوگا اور رب العالمین سے ڈرا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا جواب دیں گے، تو وہ انسان 3 آدمی سفر پہ ہے، جا رہے ہیں۔ اچانک بارش کا موسم ہو گیا، یعنی آسمان پہ بدلی آ گئی، لگا کہ اب بارش ہوگا، بارش نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ تو پہلے کے وقت میں جب سفر انسان کرتا تھا تو پیدل چلتا تھا، دور دراز کی سفر پیدل ہی طے کر لیتا تھا اور اپنا جو جائے پناہ تلاشتا تھا کسی مصیبت کے وقت میں، کسی پریشانی کے وقت میں، تو یا تو پیڑ کے نیچے چلا جائے یا پھر پہاڑ وغیرہ کے کھو کے اندر چلا جائے۔ تو وہ تینوں آدمی پہاڑ کے کھو کے اندر چلا گیا، یعنی غار جو ہوتا ہے اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب بارش اتنی تیز ہوئی کہ ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور اس پہاڑ کے منہ کو یعنی کھو کو بند کر دیا۔
اب تینوں آدمی وہاں پہ قید ہو گئے، پھنس گئے بیچارے۔ اس لیے نیکیاں ہمیشہ کرتی رہنی چاہیے انسان، تاکہ برا وقت آئے تو رب العالمین سے ہم کہہ سکے کہ رب العالمین ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، تو مجھے معاف فرما، ہے نا۔ حالانکہ رب العالمین بہتر جانتا، تینوں آدمی پھنسے، اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اب اس مصیبت سے، یعنی اس پہاڑ کے چٹان سے، اس کھو سے اور اس پتھر کو ہٹانے میں سچائی کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اب ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے زندگی کے ان حالات کو یاد کرے جو اس نے کچھ نیکیاں کی ہو، اور رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو دعا کو قبول کرے گا۔ ایک آدمی نے کہا، لوگوں نے اپنی اپنی باری کا انتظار کیا، اس میں سب سے پہلا آدمی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ رب العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے ایک مزدور رکھا تھا، ذرا غور سے سماعت کیجیے گا، ہم نے ایک مزدور رکھا تھا اور اس کی مزدوری 1 فرق چاول تھی۔ اب 1 فرق چاول یہ پلے نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس فرق کو آتے ہیں سا میں بدلتے ہیں، 3 سا، 1 فرق کا یعنی 1 فرق جو ہوا وہ 3 سا میں چلا گیا۔ اب یہ سا کیا ہے، ابھی کے بچوں سے پوچھا جائے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ سا جو ہے جیسے اپنے یہاں کلو گرام ہوتا ہے نا، ویسے اس علاقے میں کلو گرام کو کہا جاتا ہے نا۔ 1 سا مطلب عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق 2 کلو 800 گرام کو کہا جاتا ہے، لیکن متفق امت کا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 کلو کو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ، جو ہم لوگ وہ کیا نام ہے فطرہ نکالتے ہیں رمضان کے مہینے میں 1 سا، تو وہی سا 3 سا پہ انہوں نے رکھا تھا، مطلب منیمم مان لیا جائے 7.5 کلو چاول پہ کہ بھیا آپ میری مزدوری کریں۔ وہ آدمی اس کو مزدور رکھ لیتا ہے، مزدوری اپنا شروع کر دیتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے، لیکن دونوں آدمی میں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مزدوری لیے بغیر غصے کے عالم میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ ایک تو ہے امانت، دوسرے نمبر پہ ایمانداری، اور تیسرے نمبر پہ مزدور کا حق ادا کرنا۔ یہ 3-4 چیزیں ہمارے سامنے ابھی آئیں گی۔ وہ آدمی جو مزدور ہوتا ہے اپنا وہ 1 فرق چاول لیے بغیر یعنی 7.5 کلو چاول لیے بغیر چھوڑ کر کے چلا گیا، غصے میں آیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جانے کے بعد یہ آدمی پریشان ہوا، بھیا اس کو کھوجا، کہاں چلا گیا، نہیں ہے، چلا گیا۔ اب انتظار میں رہا، کچھ دنوں تک انتظار کیا، نہیں آیا، تو پھر اس نے اس چاول سے کاشت شروع کر دی، یعنی کوئی کام کر دیا، شروع کر دیا۔ اب اس چاول سے اتنا فائدہ ہوا کہ ایک گائے اور ایک بیل خرید لیا اس آدمی نے۔ ذرا سوچیے، مال تو بڑھ گیا، مال کا بھی لالچ انسان کے اندر ہوتی ہے نا، 1 ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے۔ جیسے ایک زمین ہم نے گھر بنانے کے لیے خرید لیا، 1 فلائٹ خریدو، بھیا دوسرا ہونا چاہیے، تیسرا ہونا چاہیے، چوتھا ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے اس کے مال کو جب بڑھایا تو دیکھا کہ 1 بیل اور 1 گائے ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی ریٹرن آتا ہے اور کہتا ہے ایسا ہے بھائی صاحب بات کہ میں مزدور تھا، آپ کے یہاں میں نے مزدوری کی اور میری مزدوری میں نے لیے بغیر میں چلا گیا تھا، میری مزدوری واپس کیجیے۔ ہم اور آپ ہوتے، آج کا دور ہوتا